ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک شعر تھا کہ تجھے قریب سمجھتے تھے گھر میں بیٹھے ہوئے، تجھے قریب سمجھتے تھے گھر میں بیٹھے ہوئے، تیری تلاش میں نکلے تو شہر پھیل گیا۔ پھر میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، سانس چلتی ہے کہ زنجیر زنی ہوتی ہے۔ تو سب سے ذرا کوئی شعر بھی سنائے نا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا، دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا، جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے، خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا۔ اندازہ مت لگائیے بس بیٹھ جائیے، خوشبو بتائے گی پسے دیوار کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں، تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص۔ واہ، مجھ سے ناراض نہ ہونا سبھی اچھے لوگوں، کیا کروں میری محبت نے چنا ایک ہی شخص۔ تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے۔ تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے، اور میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں۔ جب میں سنا رہا تھا کہیں تو کوئی اس پہ بڑا خوش ہوا کہ تیرے بعد تیرے، جب میں نے کہا اگلا شعر مصرع سن لو، خوشی قبل از وقت ہے۔ تو میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے۔ تو پھر روز پڑ گئی۔ تو ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے۔ آپ شاعر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مختلف اخبارات میں کام بھی کر چکے ہیں، کون سا شعبہ یا کام دل کے زیادہ قریب ہے آپ کے؟ پڑھانا مجھے زیادہ اچھا لگا، کیونکہ پڑھانے سے آپ ایک نسل تیار کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، میرے کسی شاگرد کو اگر پتہ چل جائے کہ میں آیا ہوا ہوں تو وہ ضرور ملتا ہے مجھے، تو اچھا لگتا ہے۔ 31 برس پڑھایا میں نے بھٹی صاحب۔ غلام عباس سے عباس تابش تک کا سفر کیسا رہا؟ اصل میں شروع میں نے اپنا تخلص رکھا تھا غلام عباس غم۔ اچھا، میں نے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آیا، تو میں نے خط لکھا میلسی سے، ایسے میں نے نام سنا ہوا تھا کہ احسان دانش ایک بڑا شاعر ہے لاہور میں، اور وہ دہلی مسلم ہوٹل میں رہتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا خط، دہلی مسلم ہوٹل انارکلی لاہور۔ تو ہفتے بعد مجھے خط ملا، وہ احسان دانش صاحب کا لکھا ہوا خط۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، تخلص کا زندگی پہ بڑا اثر ہوتا ہے، یہ غم تخلص نہ کرو، تم خود یعنی غم کو دعوت دے رہے ہو، کوئی اور تخلص رکھو۔ پھر یہ تابش میرے ذہن میں آیا تو وہ میرے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ گورنمنٹ کالج شعبہ اردو کے سربراہ بھی رہے ہیں، اردو کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں زبانیں جو ہے نا، کئی زبانیں جن کا صرف نام رہ گیا ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو فقیروں کی زبان ہے، اولیاء کی زبان ہے، درویشوں کی زبان ہے۔ اس کو سرپرستی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود یہ زبان میں آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اردو سرپرستی نہ ہونے کے باوجود اردو زبان کا مستقبل کوئی خطرے میں نہیں ہے۔ خطرے میں وہ ڈالتے ہیں، وہ کانفرنسیں کرتے ہیں ان موضوعات پر جن کی اس سے روزی روٹی جڑی ہوئی۔ کچھ عرصے سے ادبی کلچر جب شروع ہوا ہے، ادبی میلے شروع ہوئے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ادبی میلے ہونے چاہیے، میں نے خود 2 کروائے ہیں، ایک جشن جون ایلیا کروایا ہے، عشق آباد میرا ایک فورم ہے، اس پہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے،
اور ایک ابھی جشن افتخار عارف کیا ہم نے، ابھی شاید مئی میں یا اکتوبر میں ہم جشن پروین شاکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ایسے سیشنز ہونے چاہیے جس میں سنجیدہ موضوعات پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے، جس میں پازیٹیوٹی کو فروغ دیا جائے۔ یونیورسٹی کے مشاعروں میں جب آپ جاتے ہیں تو نوجوان کس غزل کی یا شعر کی زیادہ فرمائش کرتے ہیں؟ تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، بیٹھ جاؤں گا محبت سے کنارہ کر کے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے۔ واہ واہ، کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے۔ کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے، اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے۔ واہ واہ۔ کیا نوجوان شاعر آپ کے پاس اپنے اشعار کی اصلاح کے لیے آتے ہیں؟ جی بہت آتے ہیں، بہت آتے ہیں۔ آپ سمیت بہت سارے شعراء پر یہ الزام ہے کہ نوجوان شاعر جب اپنے شعر کی اصلاح کے لیے آتے ہیں تو بہت سے شاعر اس زمین پر اپنا شعر کہہ ڈالتے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں، یہ صرف باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے الزام لگانا بڑا آسان کام ہے، لیکن الزام کو ثابت بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ الزام تو فیصلہ نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے ایک نوجوان جو ہے اس کی جو سینسیبلٹی ہے، جس طرح وہ سوچ رہا ہے، میں 63 برس کی عمر میں ویسا نہیں سوچتا، اور نہ میں سوچنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی عمر کے مطابق، جب میں جوان تھا تو میں اپنی عمر کے مطابق شاعری کی ہے۔ نوجوان شاعروں میں سے آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ نوجوانوں میں کئی لوگ ہیں، مثلاً اس میں شکیل جاذب ہے۔ شکیل جاذب بہت اچھا شاعر ہے، جس نے کلاسیکی ادب کو بھی پڑھا اور اسے بسر کیا، اور اس کے بعد اپنی تازگی کے ساتھ شاعری کر رہا ہے، وہ اچھا ہے۔ رحمان فارس ہے، حماد نیازی ہے، عاطف یاسر ہے، عمیر مشتاق ایک بالکل نیا لڑکا ہے، خرم آفاق ہے، افضل خان ہے، اور بھی کئی نام ہیں جو نام میں اس لیے لینے سے گریز کرتا ہوں، وہ عین وقت پہ یاد نہیں رہتے، تو پھر ایک گلہ بنتا ہے جی ہمارا نام نہیں لیتے آپ، ایسے تو لیتے رہتے ہیں، تو وہاں بھول جاتے ہیں۔ آج کل کے شاعر تو اینکر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، آپ اس فیلڈ سے اتنا دور کیوں ہیں؟ دیکھو جی لوگ تو پیکیج ہیں،